اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون قلعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سنگل بینچ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کیا۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر بلوچ سے۔ عامر بتائے گا تفصیلی فیصلہ کیا جاری کیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو لارجر بینچ ہے اس نے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا جو قانون تھا وہ قلعدم قرار دینے کا جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لارجر بینچ ہے انہوں نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لارجر بینچ ہے انہوں نے سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ تھا جن میں انہوں نے جو پابندی لگا دی تھی وہ آج فیصلہ معطل کیا ہے، اور جیل میں جو قیدیوں کی سیاسی گفتگو ہے اس کا جو پابندی کا جو قانون ہے وہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور اب جو جیل میں جو سیاسی قائدین ہوں گے وہ بیٹھ کے جو ہے نا گپ شپ بھی کیا کریں گے، اپنا جو سیاسی گفتگو ہے وہ سیاسی گفتگو کر لیا کریں گے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے، اور یہ لارجر بینچ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی بحال ہونے سے قیدیوں کے بنیادی حقوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ پہلے یہ قانون باقاعدہ طور پر تھا، لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں جو سردار اعجاز اسحاق ہیں انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ جو سیاسی گفتگو ہے وہ سیاسی گفتگو نہ کی جائے۔ یہ بانی پی ٹی آئی کا ہی کیس تھا جس میں انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ جو ان کی سیاسی گفتگو ہے وہ نہ ہو، آپس میں جو ملاقات کرنے جائے باہر سے کوئی بھی بندہ وہ سیاسی گفتگو قیدیوں سے نہ کرے۔ لیکن آج لارجر بینچ نے یہ فیصلہ جو سردار اعجاز کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا ہے، اور اب جو قیدی ہوں گے وہ سیاسی گفتگو بھی کر سکیں گے۔ یہ ایک جو ان کی جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی حقوق میں سے ہی ایک حقوق ہے کہ ان کو جو باہر کی گفتگو ہوتی ہے وہ انہیں کرنے کی اجازت آج یہ باقاعدہ طور پر دوبارہ ان کو مل گئی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائے گا عامر کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ آج دیکھیں، یہ جیل قوانین ہے، جو جیل قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو جیل رولز ہیں، جیل رولز میں لکھا گیا ہے کہ جو قیدی ہے وہ قیدی آپس میں بات کر سکتے ہیں، جو قیدیوں کو ملنے جاتے ہیں باہر سے لوگ وہ بات کر سکتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے، جو جس طرح جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور قید میں چلے جاتے ہیں تو آپس میں گفتگو نہیں کر پا رہے تھے، جو ان کے آپس میں مشورے ہوتے تھے وہ مشورے بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ان کا بنیادی حقوق تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر لارجر بینچ کے فیصلے کے بعد جو جیل رولز ہیں وہ دوبارہ تو جو قیدیوں کو گفتگو کرنے کا جو قانون بنایا گیا تھا وہ دوبارہ طور بحال کر دیا گیا دوبارہ۔ اور اب جو خاص طور پر یہ جو بانی پی ٹی آئی کا حوالہ اس لیے وجہ سے دے رہا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ میکسیمم ان کی جو پی ٹی آئی کے جو وہ ہے قیادت ہے وہ خاص طور پر بانی پی ٹی آئی سے مشورہ لینے جاتی ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں، تو اب یہ نہیں جا پا رہی تھی۔ تو آج یہ فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ بھی جا کے مشاورت کر سکیں گے، اور جو سیاسی گفتگو ہے وہ بھی ہو سکے گی۔ تو یہ خاص طور پر اس ٹائم یہ بانی پی ٹی آئی کو اس فیصلے کا جو ہے فائدہ براہ راست مل رہا ہے۔ باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی بحال ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پر اس ٹائم بانی پی ٹی آئی کو اس چیز کا فائدہ صحیح سیاسی گفتگو کی جا سکے گی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا عامر کہ کسی حکومتی نمائندے سے آپ کی بات ہوئی یا وہاں پہ کوئی، جیسے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کا حوالہ دیا تو پی ٹی آئی کا کوئی رکن موجود تھا، یا جیل انتظامیہ نے اس فیصلے کے حق میں کوئی موقف پیش کیا؟ جو جیل انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر رپورٹس بھی پیش کی گئی تھی، جو جب یہ فیصلے سے پہلے جب یہ بحث چل رہی تھی دلائل میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو سیاسی گفتگو ہے، سیاسی گفتگو کی وجہ سے جو ملک کا حالات ہوتا ہے یا جیل کے حالات ہوتے ہیں، جیل کے حالات پر اثر پڑتا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ یہ جو پابندی ہے یہ پابندی لگی رہے، لیکن فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا تھا، اور محفوظ کرنے کے بعد ابھی تو یہ فیصلہ تھوڑی دیر پہلے ہی سنایا۔ لیکن اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پی ٹی آئی کی قیادت میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر گئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو کورٹ روم ہے، کورٹ روم کے اندر ان کے صرف وکلا ہی موجود تھے، تو ان کے وکلا کی جانب سے ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا۔ لیکن دوسری جانب جو ان کے وہ ہے قیادت ہے، پی ٹی آئی قیادت جس میں اہم سیاسی رہنما ہیں،
وہ اس جو فیصلہ اس فیصلوں کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جی۔ صحیح، حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق اس فیصلے کا فائدہ سیاسی طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا عامر۔